السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا موضوع ہے ڈاکٹر عامر لیاقت حسین۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین ایک اچھے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ سب کو پتہ ہے، آپ سب کو اس کی ہسٹری کا پتہ ہے، مگر کچھ پہلوؤں پہ آپ کی اگر نظر نہیں پڑی تو وہ پہلو آج آپ کو میں بتانے والا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین 5 جولائی 1971 میں کراچی میں پیدا ہوئے اور ان کا گھر جو ہے وہ کلفٹن میں تھا، اور ان کی وفات جو ہوئی وہ 6 جون 2022 کو وہ اس دنیا فانی سے چلے گئے۔ ان کے دو بچے تھے، ایک کا نام تھا احمد عامر اور ایک بچی کا نام تھا دعاز عامر۔ عامر لیاقت جیسا بھی تھا آپ لوگوں کی نظر میں، ہماری نظر میں عامر لیاقت حسین بہت اچھا تھا، بہت امانت دار بندہ تھا۔ اس نے رمضان ٹرانسمیشن کا پروگرام چلایا۔ اس وقت میں چھوٹا تھا تو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے کہ عامر لیاقت حسین رمضان ٹرانسمیشن کا پروگرام چلا رہے ہیں، اور بہت بڑے بڑے علماء اکرام ان کے پاس آتے تھے، وہ دعوت دیتے تھے، اور ہمارے مفتی اکرام، علماء اکرام سارے ان کے کہنے پہ آ جاتے تھے، اور وہ بہت ہی اچھا آدمی تھا اور اسکالر بندہ تھا، مذہبی آدمی تھا۔ سب سے پہلے آج میں میڈیا والوں کو کہوں گا کہ اگر آپ سچائی کو ڈیفائن نہیں کر سکتے تو آپ کسی کے اوپر تہمت لگانے سے باز کیوں نہیں آتے؟ اگر آج عامر لیاقت حسین اگر آج اس ٹائم میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں تو اس کی بڑی وجہ میں نے کافی ویڈیو دیکھی، میں نے پڑھا عامر لیاقت کے بارے میں۔ وہ بہت اچھا آدمی تھا، مگر آج اگر ڈاکٹر عامر حسین ہم میں نہیں رہے تو اس کی سب سے بڑی، میں اگر جس بات پہ پہنچا ہوں وہ یہ بات ہے کہ میڈیا والے اچھی بات تو بتا نہیں سکتے، کیونکہ ان کو اللہ نے ان کے پاس وہ حکمت، میرے خیال میں کہوں گا ان کے پاس وہ نہیں رہا، یہ لوگوں کو سچائی نہیں بتاتے، بلکہ میڈیا ہمارا لوگوں کو برائی بتاتا ہے، اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، اپنے فالوور کو بڑھانے کے لیے یہ لوگوں کو جھوٹ پہ جھوٹ بتاتے ہیں۔ عامر لیاقت وہ بندہ ہے جس بندے نے رمضان ٹرانسمیشن کا پروگرام چلا کر یہ دنیا کو بتایا کہ مسلمانوں میں وہی جذبہ ہے۔ عامر لیاقت حسین پروگرام میں مفتی اکرام کو بلاتے تھے اور ان سے ہر مسئلے پہ بات کرتے تھے۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پروگرام سے لاکھوں لوگوں کی زندگی تبدیل ہوئی، لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا،
لاکھوں لوگوں نے روزہ رکھنا سیکھا، لاکھوں لوگوں کی نماز کا اگر ان لوگوں کا طریقہ نہیں آتا تھا تو وہ طریقہ سیکھا۔ ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کے پروگرام سے لوگوں نے شریعت کا مسئلہ سیکھا، اور اب ان کی زندگی کے بارے میں آخری جو ان کے ایام ہمارے ساتھ رہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ ڈاکٹر عامر لیاقت نے پہلی شادی کی، دوسری شادی کی، تیسری شادی کی، تو تیسری شادی جب انہوں نے کی تو 3 مہینے وہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت اچھے رہے۔ آپ کو پتہ ہے بڑے لوگ بات کرتے ہیں، اگر کسی کو اگر عزت دی جائے تو کسی کو عزت پسند آ جاتی ہے اور کوئی لالچی بن جاتا ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ مر جائے سارا کچھ ہمارا ہو جائے، مگر اس طرح نہیں ہوتا، جو میرے رب کو منظور ہوتے وہی ہوتا ہے۔ تو ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب کو جن لوگوں نے صدمے دیے، میں میڈیا والوں کو بھی کہوں گا کہ سب سے زیادہ اگر صدمہ ڈاکٹر صاحب کو پہنچا تو وہ میڈیا والوں کی اس غلط پراپوگنڈا کی وجہ سے پہنچا ہے۔ تو یہ غلط پراپوگنڈا چلاتے ہیں، ہمیشہ یہ لوگ سچ بات کو چھپاتے ہیں، اور جو بری بات ہوتی ہے یہ لوگوں کو بتاتے ہیں، اور ہمارے لوگ بھی بری بات پہ اچھی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، بری باتوں کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ اب جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو ادھر تک پہنچایا، جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو برا بھلا کہا، جن لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں غلط باتیں کہیں، یا جو انہیں غلط کہتے تھے، یا وہ جو انہیں غلط سمجھتے تھے، وہ ایک بات میری یاد رکھیں کہ ایک شعر ہے کہ نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سربستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ دیکھیں، اگر جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو ادھر تک پہنچایا تو وہ خود بھی سکون سے نہیں رہیں گے۔ یہ بدلہ انشاءاللہ دنیا میں ختم ہو جائے گا، چاہے وہ میڈیا والے ہیں یا چاہے ان کی بیگم ہے۔ دوسری یہ بات کہ آپ کسی کے کردار پہ شک نہیں کر سکتے۔ آپ میڈیا والوں نے ڈاکٹر صاحب کو، جو ڈاکٹر صاحب کی شخصیت تھی، جو ڈاکٹر صاحب تھے، آپ نے سچائی نہیں بتائی۔ آپ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب ڈرنکنگ کرتا ہے، آپ کہتے تھے ڈاکٹر صاحب وہ کون سا کام ہے جو دنیا کا وہ ڈاکٹر صاحب نہیں کرتے، سارے کام دنیا کے جو ہیں نا وہ غلط ڈاکٹر صاحب میں ہیں، مگر آخر میں وہ مرد مجاہد جب دنیا سے جاتے ہوئے اس نے ایک ویڈیو پیغام دیا، وہ آپ نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، تو اس نے کہا کہ شرابی کی زبان پہ کبھی اللہ کا نام نہیں آ سکتا۔ شرابی کی زبان پہ کبھی انہوں نے سورۃ الحجرات کی آیتیں پڑھی کہ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برگاہ میں جائیں تو اپنی آوازوں کو آہستہ کریں، اگر آہستہ نہیں کریں گے، اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو گئی، اگر بے ادبی ہو گئی تو آپ کے گناہ، آپ کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور گناہ لکھے جائیں گے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب آخر میں انہوں نے کہا کہ اگر مجھے کسی بات کا دکھ ہے تو وہ تہمت لگانے کا ہے۔ یاد رکھیں کہ انما الاعمال بالنیات، مال کا دار و مدار نیت پہ ہے۔ آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کی نیت پہ شک کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کہ کسی کے کریکٹر پہ بات کرنے والے؟ آپ کون ہوتے ہیں کسی کو برا بھلا کہنے والے؟ آپ خود کیا ہیں؟ بابا بلے شاہ کا شعر ہے کہ میں ایک غلط بندے کو میں نے دیکھنا چاہا، جانچنا چاہا کہ میں برے بندے نوں لبن ٹریا تے برا بندہ لبا نہ کوئی، تے جدوں میں اپنے اندر جاتی پائی تے میرے تو برا نہ کوئی۔ جب آپ کسی کے کریکٹر پر بولتے ہیں یا آپ کسی کی
کردار کشی کرتے ہیں تو اس وقت اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں، آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا میڈیا والوں کو کہ خدا را لوگوں کو سچ بتائیں، سچ بتائیں، جھوٹ سے لوگوں کو جھوٹ نہ سکھائیں۔ خود آپ جھوٹ بولتے ہیں، لوگوں کو بھی جھوٹ سناتے ہیں، تو آپ کب تک زندہ رہیں گے اور آپ کب تک آپ کی اپنا یہ فالوئنگ بڑھے گی؟ تو آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ سچائی کا ساتھ دیں، برائی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ سے ختم کر لیں۔ ایک اور مسئلہ ادھر میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جب بندہ زندہ رہتا ہے، جب بندہ اپنے آپ کے سامنے چلتا ہے، پھرتا ہے، بات کرتا ہے، لوگوں میں بیٹھتا اٹھتا ہے، تو آپ کی زبان پہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بندہ بالکل کسی کام کا نہیں ہے، یہ بندہ ایسا ہے ویسا ہے۔ جتنی بھی برائیاں ہیں آپ اسے کہتے ہیں کہ یہ برا ہے، جیسا بھی ہے۔ پھر میں یہی کہوں گا کہ اپنے آپ کو آپ جانچیں، اپنے آپ کبھی اپنے منہ کو گربان میں ڈال کے دیکھیں کہ آپ کیا ہیں، جب دوسروں پہ بات کیا کریں۔ اور ادھر بھی ایک شعر میں آپ کو سناتا جاؤں کہ عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے لے وطن، عمر بھر سنگ زنی کرتے رہے لے وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے بڑے اعزاز کے ساتھ۔ اگر آپ لوگوں کو ان کی زندگی میں اچھا کہیں تو اس کو خوشی ہوگی، اگر مر گیا تو اگر آپ بعد میں کہیں گے یہ اچھا آدمی تھا تو پھر وہ سن نہیں سکے گا، وہ آپ کو دیکھ بھی نہیں سکے گا۔ تو اس لیے جب بھی کسی کے کردار پہ بات کریں تو اگر ایک انگلی اس کی طرف اٹھتی ہے تو 4 انگلیاں آپ کی طرف آتی ہیں۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو دیکھیں، تب لوگوں پہ بات کریں۔ جب اپنے آپ کو دیکھیں گے تو لوگوں کی برائیوں سے آپ کی نظریں جو ہیں وہ اٹھ جائیں گی اور لوگ بھی اچھے لگنے لگیں گے۔ جو بندے کو اپنا آپ اچھا لگتا ہے لوگ بھی اچھے لگتے ہیں۔ آج آپ کو میں نے ریالٹی بتائی ہے، حقیقت بتائی ہے، اور حقیقت سے یہ میڈیا والے آپ کو دور رکھتے ہیں ہمیشہ کے لیے۔ تو میں یہ میڈیا والوں کو کہہ رہا ہوں کہ اچھی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کی طرف شیئر کیا کریں۔ یہ بری باتیں اپنے آپ سے، ایک بات لوگوں کی طرف ہوتی ہے، 10 باتیں آپ اپنے سے لگا کے بیچتے ہیں، تو یہ غلط کام نہ کریں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ اب سب بھائیوں کو میری طرف سے سلام۔